السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج عورتیں خوشبو لگا کر بازاروں میں نکل رہی ہیں تاکہ اجنبی مرد ہمارے طرف مائل ہو جائیں، لیکن ازواج مطہرات کی زندگی کیا تھی؟ خاتون جنت کی زندگی کیا تھی؟ پہلے کی عورتوں کا معاملہ کیا تھا؟ آپ ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے، پھر خوشبو کے تعلق میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بات رکھنے کی کوشش کروں گی۔ ناظرین، جناب قاسم ابن محمد بن ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں جب بھی صبح کے وقت بازار جاتا تو بازار جانے سے پہلے اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زیارت کر کے جاتا۔ پہلے میں عائشہ صدیقہ کی زیارت کرتا، اس کے بعد پھر میں بازار اپنے کام دھام کے لیے جاتا۔ حضرت قاسم ابن محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چاشت کا وقت تھا، اس وقت میں اپنی پھوپھی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھ کر رو رہی ہیں اور ایک آیت کی تلاوت کر رہی ہیں، مولا تو مجھے بخش دے، مولا تو مجھے بخش دے، مولا تو بخش دے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے اور رب کی بارگاہ میں بخشش جاری کر رہی ہیں، رب کی بارگاہ سے بخشش طلب کر رہی ہیں۔ محمد ابن قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا، لیکن وہ اسی طریقے سے پھوپھی جان روتی رہی اور رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتی رہی۔ میں جوان تھا، مجھے تھکن برداشت نہ ہو سکی، میں نے سوچا ام المومنین رو رہی ہیں تو چلو اپنا کام نپٹا کر کے پھوپھی جان کے پاس آتے ہیں۔ جب جناب قاسم بن محمد فرماتے ہیں میں بازار گیا، میں بازار جا کر پورے اپنے کام کو نپٹا کر جب میں واپس آیا، جب میں تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا اور جب میں ام المومنین کے گھر میں قدم رکھا تو اب بھی وہ مصلی پر بیٹھ کر مغفرت کی دعا کر کے وہ رو رہی تھی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ ہیں عائشہ صدیقہ جن کے بستر پر قرآن مقدس نازل ہو، اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جس کی برات میں سورت نور نازل ہوتی ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جس کو محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ جسے محبت کرتے ہیں اس کو عائشہ صدیقہ کرتے ہیں۔ مفتی چار ملت کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، بہت سارے صحابہ کے استاد کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی نیکیاں ہیں، کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے پرہیزگاری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہم ہمارے گناہوں کے انجام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم گناہوں کی طرف انجام کی طرف نگاہ نہیں رکھتے ہیں۔ اے خاتون جنت کے کنیزوں، آج جسم کی نمائش کرنا اللہ اکبر فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، خواتین اسلام جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو اس وقت خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے، بن سور کر کے نکلتی ہے، سج سور کر کے نکلتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو بھی عورت گھر سے بن سور کر نکلتی ہے اس کی نیت غلط ہوتی ہے، واللہ ہم کسی کی نیت پر کبھی شک نہیں کرتے، مگر نیت کچھ بھی ہو، اسلام کا قانون بہرحال اسلام کا قانون ہے۔ آؤ بہرحال ذرا اپنے اس گناہوں کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو لے، رب کی بارگاہ میں نادم ہو لے، گناہوں کے انجام سے باخبر ہو جائے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا اسلام میں عورت کو خوشبو لگانا منع ہے، اگر عورت خوشبو لگائے تو اس کو پابند کیا گیا ہے، اس کا رنگ یعنی خوشبو جو ہے وہ ایک دم انتہائی ہلکی ہونی چاہیے تاکہ وہ خوشبو محسوس نہ ہو، اتنی ہلکی خوشبو ہو کہ محسوس نہ ہو۔
اے خاتون جنت کی کنیزوں، خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور خوشبو کا رنگ ہلکی ہو، ایسی خوشبو اگر کوئی عورت گھر سے لگا کر کے گھر سے نکلتی ہے اور آس پاس والی کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، خوشبو کی لپیٹیں اٹھتی ہیں، تو آؤ ذرا آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دھڑکتے ہوئے دل سے سن لو۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے معاذ اللہ اگر کسی عورت کے متعلق محلے میں کہہ دیا جائے کہ عورت تو زانیہ ہے یا عورت تو بدکار ہے، تو بتاؤ کیا تم ان لوگوں کی صحبت میں اٹھو گی؟ کیا اس کی صحبت میں تم بیٹھو گی؟ کیا تم اس کو سہیلی بناؤ گی؟ اللہ اکبر! اگر کوئی کسی کو زانی یا بدکار کہہ دے تو سارا زمانہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ سنو غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، یہاں تک کہ مردوں کو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشبو لگانے والی عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کا شمار زنا کرنے والوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر! اندازہ تو لگائیں، یہ اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی خوشبو لگانے والی عورت جس کے بدن سے خوشبو کے لپیٹیں اٹھے، مردوں تک اس کی خوشبو پہنچ جائے، ایسی عورت کو قیامت کے دن بدکار عورت سے دیکھا جائے گا، زانیہ کی حیثیت سے اس عورت کو دیکھا جائے گا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ خوشبو لگا کر بازاروں میں نہ نکلو تاکہ مرد کی نگاہیں آپ پر پڑے۔ ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی شریعت اور اسلام کے قانون پر مولا ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔